الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو خلیفہ دوم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا لوگوں اللہ نے ہر نبی کو دو وزیر عطا فرمائے، میری دنیا کے دو وزیر ایک حضرت ابو بکر ہیں اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر اللہ تیری زبان پر تو حق کو جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب یہ اسلام لے کر آئے اللہ نے آسمان سے جبریل کو اتارا۔ حضور نے پوچھا جبریل تم کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء، حضرت عمر کے اسلام لانے پر آپ اور صحابہ ہی خوش نہیں ہو رہے بلکہ آسمان کے فرشتے بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اکثر ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو حضرت عمر حضور کے ساتھ ہوتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضور علیہ السلام کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا اور حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جب صحابہ کہتے ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوتے تو کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نگاہ اٹھا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھ سکیں سوائے حضرت ابو بکر کے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یتبسم الیہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور یہ حضور کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے تھے۔ میرے دوستو یہ چند فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت کا احترام اور عقیدت اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔